اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر نہیں گزرے وہ واقعات ان لوگوں جیسے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کو جو سختیاں تکلیفیں پہنچیں اتنی کہ وہ جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول جو اس کے ساتھ تھا ان سے، وہ رسول سے کہنے لگے کہ جو ایمان لائے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے کیا چیز خرچ کریں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر رہے تھے کہ کیا خرچ کریں، مطلب کہ ثواب کی غرض سے کیا خرچ کریں۔ تو انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ نکالے اس میں سب سے پہلے کن لوگوں کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو سو حق ہے ماں باپ کا، قرابت والوں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا۔ اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ خرچ کس طریقے سے کریں، تو تم خرچ کرو خیر میں سے، اپنے مال اپنی دولت میں سے سب سے پہلا حق ہے والدین کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کرو گے تم بھلائی سو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور جو بھی تم خیر کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے تو جان لو اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں بھی اگر تم کوئی نیک کام کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، اس کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ اگر تم نے ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا، لیکن اللہ کو تو پھر بھی معلوم ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کی گئی تم پہ لڑائی اور وہ گرہ لگتی ہے تم کو۔ مسلمانوں تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گرہ گزر رہی ہے۔ اس آیت سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی۔ اس آیت سے پہلے اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، لہٰذا اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، اور منافقین یہ بھی کہتے تھے کہ صلح جوئی سے کام لے لو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو ٹھیک راستے پہ لے آؤ، یہ جنگ لڑائی یہ اچھا کام نہیں ہے، اس میں بڑی خرابی ہوتی ہے۔ اب یہاں تو فرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان کمزور تھا، یعنی کہ جہاں مسلمان منافق کہا کرتے تھے اس قسم کی باتیں، تو یہاں جن مسلمانوں کا ایمان کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے لیکن اتنے پختہ بھی نہیں تھے، تو وہ بھی ان پہ بھی یہ چیز گرہ گزر رہی تھی۔ اب کیونکہ وہ ابھی تازہ ایمان لائے تھے، دائرۂ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مدینے میں ابھی تربیت کے مراحل گزرے نہیں تھے ان کے اوپر سے، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دل میں یہ بات گرہ گزر رہی تھی کہ جنگ کا حکم آ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں قتال کرو، تو کس طریقے سے کریں گے، تو وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ گرہ سمجھو تم ایک چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند نہ کرو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، کیونکہ وہ خیر تو انہیں نظر نہیں آتی، یہ تو اللہ ہی کو نظر آتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے انہیں سمجھا رہے ہیں جن کے دل تھوڑے پیچھے کو ہٹ رہے ہیں، تھوڑی کراہٹ سی آ رہی ہے ان کو کہ جنگ کرنی ہے، تو آیت کے ذریعے پروردگار ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ حکم آ رہا ہے تو تمہیں یہ چیز ناگوارا تو گزر رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو اور تمہارے حق میں اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید تم پسند کرو ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو دونوں باتوں سے سمجھا رہے ہیں کہ شاید تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو، بری ہو، اس کے نتائج تمہارے حق میں اچھے نہیں ہوں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ پھر پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو موضوع حکم تھا اس وقت وہی حکم ہوتا ہے اور وہی حکم دیا جاتا ہے اور وہی موضوع دیا جاتا ہے۔ مطلب 14 سال تک تم کو قتال سے منع کیا گیا تھا کہ وہ وقت حالات نہیں تھے ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود ہی روکا ہوا تھا، لیکن اب فرض ہو رہا ہے، اب تمہارے لیے یہ لازم ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے، اور وقت کو پہچانو، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں فوراً اس بات کو لبیک کہہ کے ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ جو کہیں گے، اللہ جو فرمائے گا، جو نبی پاک بتائیں گے تمہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، وہی اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوگی، اور تم اس کے خلاف چلو گے تو اس میں شر ہوگا اور تمہارے حق میں بالکل بھی وہ چیز اچھی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ بقر ہے جس میں پروردگار عالم قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں حکم عائد کیا، تو مسلمانوں کو، اہل ایمان والوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی بربریت کا وہ شکار ہو جائیں اور چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں، تب مسلمان، دوسرے جو مسلمان ہوتے ہیں ان پہ جنگ فرض کر دی گئی اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جاؤ جنگ کرو اور انہیں آزادی دلاؤ، اور انہیں جو قتل و غارت ان کا ہو رہا ہے اس پہ جا کے ان کی مدد کرو اور اللہ کی راہ میں جا کے جنگ کرو۔ تو یہ سورہ بقر ہے جس کا بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ پہن کے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت بھی اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے فلسطین کا مسئلہ رکھا ہے اور ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ قرآن ہے جس میں 1400 سال بھی پہلے فرما دیا گیا تھا کہ جب اگر ایسے حالات آتے ہیں مسلمان پہ تو دوسرے مسلمانوں پہ جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں ہمیں ان کے لیے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اگر جو عمل کر سکتے ہیں تو بے شک وہ کرو، کیونکہ ہم پہ سب پہ قتال یعنی کہ جنگ یعنی کہ جہاد فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔